یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، روزے رکھتا ہے، پتہ نہیں اس کے روزے قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے، حج کرتا ہے، پتہ نہیں اس کے حج قبول ہوں گے کہ یا نہ ہوں گے، زکوٰۃ دیتا ہے، پتہ نہیں اس کے زکوٰۃ قبول ہوگی کہ نہ ہوگی، صدقہ خیرات کرتا ہے، پتہ نہیں اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یقین مانے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قیامت کے دن بخشا جائے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا وہ تو پچھتائے گا ہی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قیامت کے دن بخشا جائے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جس کی بخشش نہ ہوگی وہ بھی پچھتائے گا، جس کی بخشش نہ ہوگی وہ پچھتائے، اس کا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کی بخشش ہو جائے وہ پچھتائے یہ بات سمجھ نہیں پڑتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نہ بخشا گیا وہ تو پچھتائے گا اس لیے کہ میں دنیا میں اچھے عمل کیوں نہ کر سکا، میں نیکیاں کیوں نہ کما سکا، لیکن جو بخشا جائے گا وہ اس بنا پر پچھتائے گا کہ کاش میں اور کر لیتا، کاش میں اور کر لیتا۔ تو اللہ کی رحمت کے خزانوں میں ایک ایسا خزانہ بھی ہے جو میرے لیے اور پوری روئے زمین پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو بہت بڑا عظیم عمل ہے اگر یہ عمل انسان کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا ناظرین، ایک چھوٹا سا عمل ایک بندہ کر لے تو 550 مردوں کی اللہ قبر سے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر سوچیں ذرا کہ جو انسان یہ عمل کرتا ہے، جو انسان اس نیکی کو کرتا ہے، تو مسلمان بھی ہو اور کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور محبت کے ساتھ یہ عمل کرے تو اس کو اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ تابعی ہیں، آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میری بیٹی دنیا سے چلا گئی ہے، میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے خواب میں دیکھوں، میں دیکھ سکوں، جان سکوں کہ میری بیٹی کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز عنایت کر دیں جس بنا پر میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو ایک نسخہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری بیٹی کو خواب میں ملا دے گا۔ حضرات گرامی پھر کیا ہوتا ہے، وہ عورت گھر جاتی ہے، وہی عمل جو حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا وہ اس نے کرنا شروع کیا۔ 1-2 دن میں اس کی بیٹی اس کو خواب میں ملتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے جسم پر جہنم کا لباس ہے، سر پر جہنم کا تاج ہے، پاؤں میں جہنم کی زنجیریں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم میں تڑپ رہی ہے، وہ چیخ و پکار کر رہی ہے، اس کا کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، مائی دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جلدی سے صبح اٹھتی ہے، اپنے جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میں نے جو خواب میں دیکھا ہے بھیانک منظر دیکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو عذاب میں چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ میری بیٹی کے اعمال تھے کہ میری بیٹی جہنم میں چلی گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جو دنیا میں جو کر کے جائے گا اس کا صلہ انسان کو مرنے کے بعد ضرور ملے گا۔ خیر وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنتی تخت پر بیٹھے ہوئے ہے، سر پہ جناب جنتی تاج ہے، جنتی لباس ہے، حور و غلامات قریب کھڑی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس عورت کا یہ مقام دیکھ کر قریب چلے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے بی بی اللہ نے یہ مقام تجھے کس طرح سے عطا فرمایا، اللہ نے یہ شان تجھے کیسے عطا کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا عظیم رتبہ، اتنا عالی شان مقام عطا کیا ہے۔ وہ عورت رو کر کہتی ہے اے حسن بصری مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہی عورت ہوں جو عورت تمہاری خدمت میں آئی تھی کہ میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے،
میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر بیٹا یہ کیسے ہوا کہ تم جہنم میں تھی اور جنت کے مقام میں کیسے پہنچ گئی؟ ناظرین پھر کیا ہوتا ہے، وہ عورت کہتی ہے حضور میں واقعی جہنم میں تھی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا تھی، میں جہنم میں جل رہی تھی، جہنم میں سڑ رہی تھی، لیکن اچانک ایک دن وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایک دفعہ درود پڑھا تھا، اور وہ درود پڑھ کر اس نے اس قبرستان والوں کو اصال ثواب کر دیا۔ اللہ نے اس کی درود پڑھنے کی برکت سے مجھ پر ہی نہیں بلکہ 550 مردوں سے عذاب جہنم کو دور کر دیا۔ حضرات اگر یہ درود پاک پڑھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 550 مردوں سے عذاب کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ذرا سوچیں، جو میرے نبی کا امتی ہو، میرے نبی کی محبت میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور کی محبت میں حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہو، اللہ نے اس کا کیا شان رکھا ہوگا، اس کا کیا مقام رکھا ہوگا۔ ناظرین یہ دنیا میں سب سے عظیم عمل ہے کہ میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنا، میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنا، یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، روزے رکھتا ہے، پتہ نہیں اس کے روزے قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے، حج کرتا ہے، پتہ نہیں اس کے حج قبول ہوں گے کہ یا نہ ہوں گے، زکوٰۃ دیتا ہے، پتہ نہیں اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی کہ نہ ہوگی، صدقہ خیرات کرتا ہے، پتہ نہیں اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یقین مانے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔